السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے کلاس میں ہم سورہ طٰہٰ کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے بعد چند قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورہ طٰہٰ کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من
قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ناظرین کرام، اب تک آپ سورہ طٰہٰ کے رکن نمبر 6 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ قاف یہ جو ہے حروف پر میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ يَنْصِفُهَا نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ اخفا یعنی نون ساکن کی مکمل آواز کو ادا نہ کرنا، بلکہ اس کی آواز کو پوشیدہ رکھ کر پڑھنا، اس کو کہتے ہیں اخفا۔ اور اخفا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ بھی اس کو پڑھنا ہے۔ ربی میں را کو گول پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے، را پر زبر اور پیش آنے سے اس کو گول پڑھتے ہیں ورنہ باریک۔ اس کے بعد نصفا علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا، اور وقف کرتے ہوئے آخری حرف پر 2 زبر ہیں، تو قاعدہ جو وقف ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق 2 زبر کو الف میں تبدیل کر کے وقف کرنا ہے، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا ہے نصفا۔ فَيَذَرُهَا غال کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے برعکس غال اور زا جس کو ہم زے کہتے ہیں، یہ دونوں میں ہی فرق ہے۔ غال بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں اور زا جو ہے اس کو سخت آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور را پر پیش ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ قاعن یہاں پہ جو قاف ہے یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو گول پڑھیں گے۔ اور عین پر جو تنوین ہے یہاں اس کا اخفا ہوگا کیونکہ اس کا آگے حروف اخفا میں سے ایک حرف صاد آیا ہے، تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس تنوین کو یہاں ہم پڑھیں گے۔ اور صفا دونوں جگہ صاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ اس کے بعد علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے آخری جو حرف ہے اس پر 2 زبر ہے۔ حسب سابق قواعد وقف کے مطابق اس کو الف میں تبدیل کر کے ہم نے وقف کرنا ہے صفا اس طریقے سے۔ اس کے بعد لا ترا تا جو ہے اس کو باریک پڑھیں گے اور را کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد فیہا عوجا ولا جیم پر تنوین ہے، اس کا ادغام ہوگا آگے واو میں، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اس سے پہلے بھی ہم کلاسز میں پڑھ چکے ہیں کہ یرملونا یا را میم لام واو نون، ان حروف میں سے کوئی حرف نون ساکن اور تنوین کے بعد آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ تنوین کا ادغام واو میں ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ یہاں اس کو ہم ادا کریں گے۔ ولا میں لام پر مد ہے، مد منفصل، اس کو حرف مد یہاں پہ جو الف ہے ایک الف کے برابر ویسے کھینچتے ہیں الف کو یہاں پہ حرف مد کو، لیکن مد منفصل آنے کی وجہ سے ایک الف سے زائد اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد تا کو باریک پڑھیں گے، اور علامت وقف آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری حرف پر چونکہ 2 زبر ہیں تو قاعدہ وقف کے مطابق 2 زبر کو الف میں تبدیل کر کے وقف کرنا ہے، اس کے مطابق ہم یہاں وقف کریں گے، اس طرح سے تا پڑھیں گے اس کو۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔